Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام بتا دیے اور اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچی ہو نا جو تم نے پہلے کہی تھی تو پھر اب مجھے ان ناموں کے بارے میں خبر دو. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا. آگے سے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم ان ناموں کو نہیں جانتے. إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. یعنی ہم تو صرف اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. یہاں اگر کسی انسان کو امیجن کرے نا تو ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی انسان سے پوچھا جاتا نا کہ ان کے نام بتاؤ تو اس کو نہ بھی پتہ ہوتا وہ پھر بھی بتانے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سچا کہلوانے کی پوری کوشش کر سکتا ہے. لیکن فرشتوں کی فرما برداری دیکھیے کہ وہ فوراً سے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے. انہوں نے بتانے کی کوشش بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، صرف اور صرف فرما برداری کے ساتھ انہوں نے اعتراف کر دیا. لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیے تھے، یعنی الہام کر دیے تھے وہ نام، اور آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ کلام محبوب ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند کیا ہے. ملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب توبہ کی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ تو پاک ہے، میں نے توبہ کی ہے اور میں ایمان لے کے آنے والوں میں سب سے پہلا ہوں. یعنی توبہ کرنے کے بعد انسان دوبارہ سے کہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. اور پھر جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کی بھی تسبیح یہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہے، سبحانک والے. پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمے، دو کلمے ایسے ہیں جو کہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوں اور اس کی تعریف کرتی ہوں، اس کی تمجید کرتی ہوں. بے شک وہ باعظمت ہے اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے. ان ساری چیزوں سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ ہے علم کی اہمیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں پر انسانوں کو اگر اہمیت دی ہے تو وہ کس وجہ سے دی ہے؟ علم کی وجہ سے. فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. انسان آبزرو کر سکتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں کر سکتا ہے اور اس کو سمجھ بھی آ سکتی ہیں، لیکن فرشتے اس قابل نہیں ہیں. ان کو صرف اور صرف اتنی ہی چیز سمجھ میں آ سکتی ہے جتنی کہ ان کو بتائی جائے گی. ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تحمید بیان کرتے ہیں اور بس. لیکن انسانوں کا کام اس سے زیادہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و تحمید تو بیان کریں گے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کریں، علم حاصل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو دنیا میں قائم کریں، یعنی اس کا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جہاں تک نہیں پہنچا. انک انت العلیم الحکیم.
بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کا اس نے اپنے علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ذرا برابر چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سمندر میں چاہے کوئی چھوٹی ہے مچھلی، چاہے کوئی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی ذرہ ہے کہیں بھی ہے، کوئی بھی پتا ہے کہیں بھی ہے، کوئی تنکا ہے کہیں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور کوئی بھی چیز اس نے ایسی پیدا نہیں کی جو کہ حکمت سے خالی ہو۔ اس نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو کہ حکمت سے خالی ہو۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی حکمت سے باہر نہیں ہے، کیونکہ وہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو علم الاسماء دیا، یعنی اپنے ناموں کا علم دیا، اس کا فیصلہ کیا، جبکہ فرشتوں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ حکمت کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں جس کے وہ لائق ہو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اقرار کیا، اس کا اعتراف کیا کہ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہیں، مگر جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ تو فرما بردار انسان وہی ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ اس کے علم سے باہر ہے تو وہ پھر چپ چاپ اعتراف کر لے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ بعض اوقات کچھ معاملات میں جو کہ اس کی سمجھ سے باہر ہوں، صرف اتنا کہہ دے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوگی، میں نہیں جانتی لیکن میرا رب جانتا ہے، جب صحیح وقت آئے گا تو مجھے اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ ان چیزوں سے انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی جب وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتا، بلا شبہ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔